فرشتے جو ہے نا، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دنیا میں بھیج دیا. بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑ دیا کہ اب تمہارے پاس اپنی چوائس ہے، جو مرضی کرو. یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا. یہ دو راستے ہیں تمہارے پاس، تمہاری اپنی چوائس ہے، جس راستے پہ چلنا ہے چلو. ہمارے پاس فری چوائس ہے، ہم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم حلال کھانا چاہیں حلال کھا سکتے ہیں، حرام کھانا چاہیں حرام کھا سکتے ہیں. اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کریں، حرام طریقے سے پورا کریں. اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی کریں. شیطان کے پیچھے چلیں، نفس کے پیچھے چلیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس نے جو کرنا ہے سب کو کھلی آزادی ہے. ہاں، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ بھی نہیں ہوگی. قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ الگ ڈسکشن ہے کہ بعد میں ان سب چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے؟ فری چوائس ہے، ابھی جو مرضی کرو. فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہے. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ جو رسپانسبلٹی دیتا ہے وہ اس وقت میں وہ رسپانسبلٹی پوری کرتا ہے. نہ اس سے زیادہ کرتا ہے، نہ اس سے کم کرتا ہے. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی جب وحی لے کے آتے تھے وہ اللہ کے حکم سے آتے تھے. جب تک اللہ حکم نہیں دیتا تھا تب تک وہ وحی لے کر نہیں آتے تھے. تو فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ کہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو کیا کس کے حکم سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے تو کس کے لیے بھیج رہا ہے؟ اپنے بندوں کے لیے بھیج رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جاؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب الفاظ آیت کے ترجمہ نہیں بتا رہا، لیکن اس پہ سمجھ کے آ رہی کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے اور جا کے فرشتوں کو کہہ رہے کہ جاؤ جا کے ان کو کہو کہ تم پریشان نہیں ہو، غم نہیں کرو، ٹینشن نہیں لو، لوگوں کی باتوں کا خیال نہیں کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، الفاظ بھی یہی ہیں. خوف نہیں کھاؤ، یہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں دھمکا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارا وہ کر دیں گے، تمہاری یہ سیلری بند کر دیں گے. مت کھاؤ، خوف کھاؤ، مت گھبراؤ، مت پریشان ہو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور پھر اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری پہنچا رہا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت کا سوچ کے جو کہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ مشکل ہے، مشکل حالات ہیں. حجاب کرتے ہو کوئی بات نہیں، ظاہری بات ہے کئی دفعہ تانے ملتے ہیں، کئی دفعہ روڈ پہ نکلتے ہو لوگ عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. اور جہاں پہ تھوڑی سیریس سچویشن ہے وہاں پہ کیا ہے کہ حجاب، بہت سے ایسے کیسز بھی ہوئے جہاں پہ حجاب کھینچ لیا گیا. بہرحال اٹس اے ویری ویری ٹف سچویشن. ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں، مشکل ہے، بٹ کوئی بات نہیں، خوفزدہ نہیں ہو، غم نہیں کرو. بلکہ جس اللہ کی خاطر تم یہ کام کر رہی ہو، اس اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جس جنت کا، تم اس جنت کو یاد کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ کے ذریعے سے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو جنت تمہیں ملے گی اس کے بارے میں سوچو. یہ سب چیزیں، سب مشکلات بہت چھوٹی لگیں گی تمہیں. It is totally understandable that it is difficult at this time. لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، اگر تم قائم رہیے، تم استقامت اختیار کرتے ہو، تو اس کے بدلے میں وہ جو جنت دی تمہارے لیے لکھی گئی ہے جس کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کو یاد کرو. So think about that thing. Think about the bigger picture. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جنت کا خیال کرو. اور پھر اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور پھر فرشتے بھی آگے سے اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. کوئی بات نہیں، تمہیں سوسائٹی سے سپورٹ نہیں ملی، گھر سے سپورٹ نہیں ملی، ایکسیپٹنس نہیں ملی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، نو پرابلم، ہم تمہارے ساتھی ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ساتھی ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس طریقے سے شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین انسان کو کیا کرتے ہیں؟ شیطان انسان کے اندر فقر کا ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، اللہ سے مایوسی ڈالتا ہے، حالات کا خوف ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے انسان کے اندر جو ہے وہ اسے موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر یہ خیالات پیدا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اسٹے ریلیکس، کول رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سو اگر ہم ان آیات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے. یہاں پہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو تھوڑی سی مشکل آئی، کسی نے ذرا سا ایک کمنٹ دے دیا کہ تم نے حجاب پہننا شروع کر دیا، بڑی بونگی لگتی ہو حجاب میں،
अच्छे खासे इतने खूबसूरत बाल थे तुम्हारे, इतने लोग तुम्हारे बालों के शदाई थे, अब तुमने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, अजीब सी लग रही हो। अब क्या हुआ, 2-4 नेगेटिव कमेंट्स आए, साथ ही क्या किया, हिजाब उतार दिया। तो इस्तिकामत नहीं है ये, उन लोगों के लिए आयत है जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, कि अमल शुरू किया था, अब चाहे ताने आए, मुसीबतें आए, मुश्किलात आए, नेगेटिव कमेंट्स आए, वो कायम रहे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बिशारत है कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उतरते हैं, वो उनको तसलियां देते हैं, वो उनको अपनी कंपनी एक्सटेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की जिंदगी में भी, और सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ होंगे। जो ज्यादा मुश्किल हालात हैं, ये दुनिया की मुश्किलात तो छोटी छोटी हैं, थोड़े से में खत्म हो जाएंगी, आखिरत की मुश्किलात इससे ज्यादा बड़ी हैं, तो हम तुम्हारे साथ आखिरत में भी होंगे। सो जस्ट हैंग इन देयर, डटे रहो, जमे रहो। तो ये अल्लाह की तरफ से क्या है कि एक बहुत बड़ी बिशारत है, जन्नत की भी खुशखबरी मिल गई, फरिश्तों का नज़ूल भी हो गया, फरिश्तों की तरफ से सपोर्ट भी मिल गई। सो व्हाट एल्स डू वी नीड? कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सपोर्ट नहीं मिल रही, जब अल्लाह की सपोर्ट है दैट इज एनफ फॉर अस।